10 لاکھ تنخواہ ہو، بڑے بڑے کھڈے نکلے ہوئے اس میں ڈالتا جا رہا ہے، 29 تاریخ کو ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، اس سے بہتر 1 لاکھ ہو اور تو سکون کے ساتھ ہو اور تیرے سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کے دینے کے انداز بہت اچھے ہیں، وہ بڑا ہی بے پرواہ ہے اور وفاداروں کا وفادار ہے، دوستوں کا دوست ہے، اور وہ آپ پر پابندیاں کبھی بھی بیجا نہیں لگاتا، جہاں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں وہاں لگاتا ہے۔ اس لیے اس کے دین پر آنکھیں بند کر کے عمل کرو، یہ انشور کر لو کہ رب کا دین یہ ہے یا نہیں، یہ حدیث سچی ہے یا نہیں، آیت قرآن میں ہے یا نہیں، رب اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ جب یقین ہو جائے ہے پھر اس پر عمل کرو، اور سوچو بھی نہ، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات مانی جا سکتی ہے اور کوئی سوچے سمجھے بغیر مانی جا سکتی ہے۔ نتیجے کا انتظار اور نتیجے کی فکر سوچ کے بغیر مانی جا سکتی ہے۔ لوگ تو پیروں کی بات ایسے مانتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سارے غلطی کے پتلے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات جن میں کبھی کوئی دھوکہ اور کبھی کوئی بے وفائی کا کوئی چانس نہیں ہے، مانو، رب ذوالجلال دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اپنی شریعت میں جب بھی کوئی چیز منع کرے اس کا اس سے بہتر متبادل ضرور دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی بات مانتے ہوئے رب ذوالجلال کی بغاوت سے بچے اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جائے، تو اس کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ بات حدیث میں بھی ہے، لیکن پوری دنیا کی کھلی کتاب بھی اس بات کی شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی پابندی بلا وجہ نہیں لگاتا، کوئی پابندی بلا وجہ نہیں لگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے شریعت کی پابندیاں تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائیں کہ خام خواہ تنگ کرنا مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگیاں نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھو، جو ملک اپنے آپ کو رب کی شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی قاعدے قانون ہے یا نہیں؟ 18 سال کے بعد بدکاری کو جائز سمجھتے ہیں تو 18 سال سے کم منع سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ لبرل بھی ہوں تو ماں بہن کے ساتھ بدکاری کو غلط سمجھتے ہیں۔
اگر وہ شراب پینے کو حلال بھی سمجھتے ہوں تو پی کر ڈرائیونگ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، چالان کر دیتے ہیں۔ لال بتی پر ان کی گاڑی بھی رک جاتی ہے، اگر ان کی ٹریفک سیدھے ہاتھ پہ جاتی ہے تو جو الٹے ہاتھ جائے گا اس کا چلان ہو جاتا ہے۔ قاعدے ضابطے تو ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو آزاد ہیں، میرا ملک ہے، میری گاڑی ہے، میں سیدھے ہاتھ پہ چلاؤں الٹے ہاتھ پہ چلاؤں، تمہیں کیا، میں آزاد ہوں۔ پابندیاں تو وہاں بھی لگتی ہیں، اور پابندیاں اتنی زیادہ لگتی ہیں، اس قدر انٹیلیجنس کے ان کی تنظیمیں ہیں، ایجنسیز ہیں، اس قدر ہر تیسرا آدمی ایجنٹ ہے۔ گھر میں الیکٹریشین آ رہا ہے تو ایجنسی کا ایجنٹ ہے، پلمبر آ رہا ہے تو ایجنسی کا ایجنٹ ہے۔ ہر شخص تیری تلاشی لیتا ہے، پیسہ بینک کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا، ہر آنے جانے والے پیسے کا حساب ہوتا ہے۔ اتنی پابندیاں ہیں، اتنی پابندیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی آزادی اسلام میں ہے اتنی کسی دین میں نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، باپ بچے پر پابندی لگاتا ہے کہ بیٹے تیری عمر چھوٹی ہے، موٹر سائیکل مت چلا، پابندی لگاتا ہے۔ بیٹا اس کو شوق ہے موٹر سائیکل چلانے کا، باپ سے آنکھ چرا کر کے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، گرتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بیڈ پہ آ جاتا ہے۔ پابندی لگ گئی نا، اب ہل نہیں سکتا، یہ پابندی نہیں ہے۔ پیشاب نہیں کر سکتا مرضی سے، یہ پابندی نہیں ہے۔ باپ کی پابندی سے بھاگا تو اپاہج ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ مثال باپ اور بیٹے کی ہے جو دونوں مخلوق ہیں۔ ادھر معاملہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ خالق جب پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اتنی لگاتا ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور جب بندہ رب کی پابندیوں پر عمل نہیں کرتا، اس کو پامال کرتا، وائلیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ بیڈ پہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنی آپ پر اتنی پابندیاں لگا چکا ہوتا ہے، اس کا ڈاکٹر اس پر پابندیاں لگا چکا ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس پر پابندیاں لگا چکے ہوتے ہیں، جتنی پابندی رب نے نہیں لگائی تھی۔ اس لیے انسان کبھی آزاد ہوا ہی نہیں۔ جانوروں کو انسان قید کر لیتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے باندھ لیتا ہے، اور انسان خود اپنی عقل کی وجہ سے پابند ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بھی لبرل ہو، کیا چوراہے میں پتلون اتارے گا؟ کیوں نہیں اتارتا؟ آزاد ہے، اتارنی چاہیے۔ اس کی عقل اس کو منع کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، عقل نہ ہو تو اتار دے گا۔ آکالہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ عربوں کے سر پہ جو رسی ہوتی ہے اس کو اقال کہتے ہیں۔ یہ دراصل اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی تھی۔ جب اونٹ کا گھٹنا کھولا تو سر پہ باندھ لی سنبھالنے کے لیے، وہ رواج بن گیا۔ آکالہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ عقل انسان کو باندھ دیتی ہے، اس کو بے عقلی والے کام نہیں کرنے دیتی۔ جس میں عقل ہے وہ آزاد نہیں، اور جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی، شرع کی حد شروع ہوتی ہے۔ پھر رب ذوالجلال اس پر نہایت محتاط پابندیاں لگاتا ہے، اور جو ان کو وائلیٹ کرتا ہے پھر وہ اپنے اوپر بے شمار پابندیاں لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک آدمی زیادہ کھاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ کھانے سے منع کیا. باز نہیں آتا، وزن بڑھ گیا، گھٹنے جلدی گھس گئے، گھر بیٹھ گیا، پابندیاں لگ گئیں. زیادہ کھاتا تھا، اب تم میٹھا نہیں کھا سکتے اس لیے کہ شوگر ہے. اب تم روٹی اور چاول نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. اب تم چٹپٹا نہیں کھا سکتے، مرغن نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. اب تم نمکین نہیں کھا سکتے اس لیے کہ بی پی شوٹ کر جاتا ہے. تو ایک پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں کی، 10 پابندیاں لگوا کے بیٹھ گیا. یہ آزاد ہے؟ کہتا میں آزاد ہوں. تو سب سے زیادہ آزادی اللہ اس کے رسول کی پابندی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جوئے اور شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو. کیا کہو؟ حرام ہے؟ نہیں، ہے تو حرام ہی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف حرام بتایا بلکہ میں کس وجہ سے حرام کرتا ہوں وہ وجہ بھی ساتھ بیان کر دی. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہو جوئے اور شراب میں بہت زیادہ فائدے ہیں. قرآن کہتا ہے اس میں بہت فائدے ہیں. اثم کبیر، اور بہت بڑا گناہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، جب ان کا گناہ اور ان کے منافع کو تولا جائے، انالیسس کیا جائے، تو ان کا گناہ بڑا نظر آتا ہے، منافع چھوٹے نظر آتے ہیں. اس کے بعد کہنا چاہیے تھا لہذا یہ حرام ہے. یہ رب نے نہیں کہا، اگلی بات شروع کر دی کہ اگر تیری عقل میں بھیجا ہے، تیرے بھیجے میں عقل ہے، تو تو سوچ کہ جس کام کا نقصان زیادہ فائدہ کم ہو وہ کرنا چاہیے. بتا دیا کہ صرف جوا اور شراب نہیں، شریعت کے تمام احکام اسی قانون پر ہیں. جہاں جہاں تیرے فائدے کم اور نقصان زیادہ تھے، میں نے وہ چیزیں ہی حرام کی ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے شریعت پہ عمل کرتا جا، اور اس بات پر یقین رکھ کہ رب ذوالجلال والاکرام نے کوئی پابندی بلا وجہ نہیں لگائی. اس میں تیرا ہی فائدہ ہے. اگر تو اس پابندی سے آزاد ہونا چاہے گا تو پھر بہت زیادہ غلامیوں کی گہری کھائی میں جا کر گر جائے گا. فیہما اثم کبیر، جوئے اور شراب میں گناہ بہت بڑا ہے اور فائدے ہیں. فائدے کا مقابلہ ہوتا ہے نقصان کے ساتھ، فائدہ نقصان، اور گناہ ثواب. گناہ کا جوڑا بنتا ہے ثواب کے ساتھ، اور فائدے کا جوڑا بنتا ہے نقصان کے ساتھ. تو عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ان دونوں میں نقصان بہت بڑا ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. رب نے نقصان کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے گناہ کا لفظ استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے گناہ صرف اسی کام کو قرار دیا ہے جس میں تیرا نقصان ہے. جو تیرے نقصان کی چیز تھی اسی کو میں نے گناہ قرار دیا. اس لیے اتنا اعتماد کر اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو چیز انہوں نے منع کر دی ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑے گا تو رب ذوالجلال تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ، تو کوئی چیز بھی اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں چھوڑے گا مگر رب ذوالجلال والاکرام تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ مسند احمد کی حدیث۔ اور ایک اور روایت اسی معنی کی ہے، سند اس کی تھوڑی کمزور ہے مگر معنی سیم ہے، معنی صحیح ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ واسطے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شمار مثالیں اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت کی، توحید کی دعوت دی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اچھا تو میرے دین سے بے رغبت ہو رہا ہے، میرے معبودوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے یہی پتھر جن سے میں بت بنا رہا ہوں نا مار مار کے رجم کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اللہ کی توحید کی دعوت کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو چلو جماعت کے مراکز ہیں وہاں آ جاتے بھائی، روٹی مل جاتی، رہائش مل جاتی، کہ بھئی اس کا کوئی بھی نہیں ہے، گھر والوں نے نکال دیا۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو چلو کوئی ہوٹل مل جاتا، رہنے کی جگہ، کوئی مسافر خانہ مل جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ساری قوم مخالف ہے، کہیں ٹکانا نہیں، کہیں کھانا نہیں، کہیں ٹکانا نہیں، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی ہے، اگر انہوں نے نکال دیا ہے تو فکر کی بات نہیں۔ گھر چھوڑ دے، نکل جائے یہاں سے، بھائی والدین رشتہ دار سارے کافر اور مشرک ہیں، اللہ واسطے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ان کو چھوڑ دیا اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے مشرک کی جگہ پہ نبی رشتہ دار عطا فرمائے، بے وفاؤں کی جگہ پہ وفادار اولاد عطا فرمائی، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان کو ہم نے نبوت اور رسالت کا تاج بھی دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کے بت توڑ دیے رب کے کہنے پر، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، رب نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اللہ واسطے آگ میں گئے تھے، اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ انہوں نے پورے علاقے سے نکال دیا، عراق کو چھوڑ کر شام آ گئے، اللہ واسطے گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا۔ جب انسان اپنے علاقے میں ہوتا ہے وہاں 100 واقفیتیں ہوتی ہیں، نئے علاقے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ قیامت تک ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ اب عیسائی یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم ایکارڈ،
وہ تو سازشی ہیں، یہ اکاڑ تو ایک سازش ہے، لیکن جس ایک متفق نام پر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا نام ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، کہا اس کو اللہ واسطے اپنے آپ سے دور کر دو، مکہ میں جا کر کے آباد کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجر، بچہ لیٹا، پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے، ماں کچھ کھائے پیے گی تو دودھ آئے گا نا۔ باغی باغی صفا پہ چڑھ گئیں، نیچے اتری، پھر دیکھا بچہ ٹھیک ہے، پھر مروہ پہ چڑھ گئیں، پھر آئیں تو صفا پہ چڑھ گئیں۔ پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بچے کی فکر بھی ہے کہ کوئی بلا نہ اٹھا کے لے جائے، خوف و ہراس بھی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جنگل میں نیند آتی ہے؟ نیند بھی، خوف بھی، ہراس بھی، بھوک بھی، پیاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برداشت کیا۔ تھوڑا جھٹکا تو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا صبر تو آزماتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خوف برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن نہیں، پورے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ 10 من سونا جس دکان میں ہے، شٹر گرائے بغیر جا کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، کوئی سیکورٹی کا وہاں گارڈ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی تالا نہیں لگاتا۔ یہ تو مکہ ہے، اس توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کو، آپ 10 کروڑ روپے کی گاڑی لے کر اکیلے 1500 کلومیٹر سفر کر جاؤ، آپ کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی چھین لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا امن ہے۔ تو خوف برداشت کیا، فلسطین کا امن والا گھر چھوڑا، اللہ واسطے امن چھوڑا، اللہ نے بہتر امن عطا فرما دیا۔ اللہ واسطے پیاس برداشت کی، رب ذوالجلال نے ایسا پانی دیا جو کھانے کے لیے کھانا ہے اور پینے کے لیے پانی ہے، کھانا بھی ہے پانی بھی ہے۔ ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ لائن لگی ہوتی ہے مکہ میں کھانا کھانے والوں کی، اللہ کی قسم ہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں، پانی پہ گزارا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی بھوک بھی ختم کر دے، ان کی پیاس بھی ختم کر دے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں آیا، چپ چاپ، وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی رہائش نہیں تھی، حرم میں سوتا رہتا اور پانی پیتا رہتا، کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، صرف پانی پیتا تھا، کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ میرا وزن بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر آتا تھا کہ جس سے پوچھوں کہ وہ بندہ کہاں ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ہو سکتا وہ اینٹی ہو اور میری پٹائی شروع ہو جائے۔ پوچھتے نہیں تھے، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے بتایا، ان کو لے کر گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر چپ چاپ اپنے غفار قبیلے میں جا کر بیٹھ جا،
کوئی دعوت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی اظہار نہیں. جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ عطا فرمائے گا تو اپنے اسلام کا اظہار کر لینا. ابھی جو 2 ہفتے خوف سے خاموش بیٹھے رہے تھے، کلمہ پڑھ کر آئے، ایسی طاقت ملی، ایسی قوت ملی، ایسی نشاط ملی، ایسا جذبہ ملا، ایسا اخلاص ملا کہ چوراہے میں آ کر کہتے ہیں لوگوں سنو، انا جندب بن جنادۃ ربع الاسلام، میں غفار قبیلے کا جندب بن جنادہ میرا نام ہے، میں اسلام کا 4تھا پیروکار ہوں. مکے والوں نے پکڑ کے پٹائی شروع کر دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، رش لگا، دیکھو تو کیا ہے. کہا یہ تو ابھی جو کلمہ پڑھ کے آیا وہ ہے. کہنے لگے بنو غفار تمہاری تجارت کی شاہراہ پر آباد ہے، اگر یہ بندہ مر گیا تو تمہارا گلا گھونٹ دیں گے وہ. ان کو تھوڑی عقل آئی، پھر ان کو چھوڑ دیا. تو بتانا ہی چاہ رہا تھا، وہ کہتے میں صرف زمزم پیتا رہا، پیاس برداشت کی تو زمزم ملا، بھوک برداشت کی. اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. پورے ملک میں، پوری دنیا میں اتنے پھلوں کی قسمیں نہیں جتنی وہاں ملتی ہیں، اور وہاں کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام غلام تھے، عورت نے برائی کی دعوت دی، اللہ واسطے حرام کی لذت کو چھوڑ دیا. غلام تو تھے مگر گھومنے میں آزاد تھے، اللہ واسطے وہ چھوٹی سی آزادی بھی ترک کر کے جیل کو برداشت کیا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ عورت جو مجھ سے چاہتی ہے نا، یہ عورتیں چاہتی ہیں، اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں. اللہ واسطے لذت قربان کی، اللہ واسطے وہ آزادی قربان کی، جیل میں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا تخت ان کو دے دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء. اللہ تعالیٰ نے تخت کا بادشاہ بنا دیا اور تمام رطب و یابس، سرخ و سفید کا مالک بنا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، گھوڑے بھی جہاد کے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر. اتنے مگن ہوئے گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر کہ نماز کا وقت نکل گیا. خنجر پکڑا، سارے گھوڑے کاٹ کے رکھ دیے. ان کی وجہ سے میں نماز سے لیٹ ہو گیا. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اب گھوڑے کاٹ دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ہوا عطا فرمائی جو ان کو اٹھا کر کے جدھر حکم دیتے وہاں لے کر چلی جاتی تھی. گھوڑوں کی جگہ پہ اللہ نے ہوا عطا فرما دی. اللہ اکبر. اصحاب کہف گھر چھوڑا اللہ کے دین کے لیے. رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی زندگی عطا کی، ایسا امن عطا کیا، ایسا معجزہ بنا کر کے رکھ دیا کہ ان کا تذکرہ قرآن کے ذریعے قیامت تک ہوتا رہے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان بچا کر کے سارا کچھ قربان کر دیا اللہ واسطے. بیوی، بچے، گھر بار، بکریاں، کاروبار، سب کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کون سی نعمت ہے جو عطا نہ کی ہو. غنیمتیں، مال، لونڈیاں، غلام، ہر چیز عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. جو بھی رب واسطے چھوڑتا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑ دیتا ہے،
وہ حلال ہو یا حرام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک اللباس تواضعا للہ، جو امیر آدمی اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے وہ درمیانہ لباس پہنتا ہے اللہ واسطے تواضع کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کسی پہ نعمت کرتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پر دیکھے۔ ان اللہ اذا انعم علی عبد یحب ان یرا اثرہ علیہ، کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک یہ حدیث ہے جو تواضع کرتے ہوئے اچھا لباس چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ پہلی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو پیسے والا ہونے کے باوجود فقیر بنا رہتا ہے، گندے کپڑے، پیوند کاری والے کپڑے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کوئی غریب ہے، تعاون کا حقدار ہے، اس کی بجائے وہ درمیانے کپڑے پہنے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فقیروں میں سے نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جتنے زیادہ پیسے اتنا زیادہ اچھا لباس ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو تکلف والا اور بہت زیادہ مہنگا لباس چھوڑ کر کے درمیانہ لباس لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اور عاجزی کرتے ہوئے اعلیٰ ترین لباس کو چھوڑا، وہاں رب ذوالجلال اس کو جنت کا لباس دے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کاظم غیظا وہو یقدر علی ان ینفذہ، جو شخص غصہ پی جائے اور وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا ہو، کسی نے اس کو گالی دی یہ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، وہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، وہ عورت ہے یہ مرد ہے، غلط بات کی غصہ دلا دیا، یہ اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، مگر صبر کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، اللہ واسطے اس برا بولنے والے کی سزا چھوڑ دیتا ہے، حتی یخیرہ اللہ فی ای حور العین شاء، رب ذوالجلال قیامت والے دن حوریں کھڑی کرے گا اور فرمائے گا تم پہلے پسند کر لو، جو بچیں گی وہ باقی جنتیوں کو ملیں گی۔ جس کے گھر میں چک چک رہتی ہے، اس چیلنج کو بھی چانس بنایا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی وہ چک چک ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ اللہ وہ ام چک چک کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، وہ باز آ جائے، نہ شوہر کو تنگ کرے۔ اور شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا چانس دیا ہے، ہر لڑائی پہ صبر کرتا ہے، تھپڑ تو مار سکتا ہے، برائی کا جواب برائی کے ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ہر لڑائی پہ حوریں لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ادھر غصہ چھوڑ ادھر حوریں مل رہی ہیں۔ جو اللہ واسطے کوئی چیز چھوڑتا ہے رب ذوالجلال اس کا نعم البدل اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بے شمار مثالیں اس کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک المراء وہو محق، کسی کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہے، یہ حق پر ہے دوسرا نہ حق پر ہے،
اور یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تھا یہ حق پر مگر اس نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو بہت زیادہ مثالیں اس کی ہیں، انبیاء کرام کی زندگی میں بھی، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی، بعد کے لوگوں کی زندگی میں بھی۔ آج بے شمار دنیا حرام خوری کرتی، اور جب ان سے کہا جائے تیرا کاروبار حرام ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب فتویٰ لگانا آسان ہے، بے روزگاری بہت ہے، کیا کریں؟ کوئی کہتا ہے میں نے چھوڑ دینا ہے، ارادہ میرا پکا ہے، کوئی نعم البدل آلٹرنیٹ ملے گا تو چھوڑ دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تو پہلے متبادل دے پھر میں چھوڑوں گا، میں نے پہلے چھوڑ دیا، تیرا کیا پتہ ہے، تو دے ہی نہ۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے وفا سمجھ رہا ہے، وہ اللہ واسطے اس کو چھوڑ دے، پھر رب ذوالجلال سے کہے کہ یا اللہ لے میں نے تو چھوڑ دیا، اب تو اپنے وعدے پورے فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ناپسند کیا، نظر پوری کرنا واجب ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نظر پوری کرنا واجب ہے مگر نظر ماننا ناپسندیدہ کام ہے۔ کیوں؟ اس سے بھی وہی بات لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بد اعتمادی لازم آتی۔ نظر کیا ہے؟ میرا بچہ گم گیا، اگر ملا تو 10,000 صدقہ دوں گی، تو پہلے کیوں نہیں دے دیتی؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ میں صدقہ خواہ کر دوں، بچہ ملے ہی نہ، تو مطلب میں دے دوں اور رب تو پورا وعدہ کرے نا تو میں کدھر جاؤں گی؟ رب پر بے اعتمادی کی بو آتی ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ پر پورا اعتماد کرو، رب ذوالجلال پر پورا ایمان لے آؤ، جو وہ فرماتا ہے مانتے چلے جاؤ، اور یاد رکھو وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وفادار کوئی بھی نہیں ہے۔ آزماتا ضرور ہے، پکا ہے کچا ہے۔ نوکری چھوڑی پھر درخواست لے کے چلا گیا، نہیں سوری میں واپس آنا چاہتا ہوں، کچا ہے۔ چھوڑ دی حرام کی نوکری، ادھر منہ بھی نہیں کر رہا، مزدوری شروع کر دی ہے، تھوڑے پہ گزارا شروع کر دیا ہے۔ رب آزماتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بندہ پکا ہے پھر رب ذوالجلال لطف و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ضروری یہ نہیں کہ تو نے 2 لاکھ کی نوکری چھوڑی ہو تو 2 لاکھ اور 2.5 والی تجھے واپس ادا کرے، ہو سکتا ہے 70,000 والی دے، 2 والی چھوڑی ہے 1 والی دے، مگر رب ذوالجلال کا کیا ہے، وہ تیری پھٹیکیں ختم کر دے تو 1 لاکھ تیرا 10 جتنا ہو جائے گا، تیری بیماریاں تیری پریشانیاں دور کر دے، اسی میں رب ذوالجلال برکت عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے عطا کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہیں، تیری نظر نوٹ گنتی ہے، کم ہو گئے کہ زیادہ ہو گئے، اور تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جاتے کدھر ہیں۔ 10 لاکھ تنخواہ ہو، بڑے بڑے کھڈے نکلے ہوئے اس میں ڈالتا جا رہا ہے، 29 تاریخ کو ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، اس سے بہتر 1 لاکھ ہو اور تو سکون کے ساتھ ہو اور تیرے سارے کام پورے ہو رہے ہوں۔ اس لیے اس کے دینے کے انداز بہت اچھے ہیں، وہ بڑا ہی بے پرواہ ہے اور وفاداروں کا وفادار ہے، دوستوں کا دوست ہے، اور وہ آپ پر پابندیاں کبھی بھی بیجا نہیں لگاتا، جہاں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں وہاں لگاتا ہے۔ اس لیے اس کے دین پر آنکھیں بند کر کے عمل کرو، یہ انشور کر لو کہ رب کا دین یہ ہے یا نہیں، یہ حدیث سچی ہے یا نہیں، آیت قرآن میں ہے یا نہیں، رب اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ جب یقین ہو جائے ہے پھر اس پر عمل کرو، اور سوچو بھی نہ، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات مانی جا سکتی ہے اور کوئی سوچے سمجھے بغیر مانی جا سکتی۔
نتیجے کا انتظار اور نتیجے کی فکر سوچ کے بغیر مانی جا سکتی ہے۔ لوگ تو پیروں کی بات ایسے مانتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سارے غلطی کے پتلے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات جن میں کبھی کوئی دھوکہ اور کبھی کوئی بے وفائی کا کوئی چانس نہیں ہے، مانو، رب ذوالجلال دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔